اشهد ان لا اله الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ فہم القرآن کریم بذریعہ علامات انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان لہ ثوابها ما تلیت، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے اس کا اجر تب تک رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں 4 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ 65% بار بار اور 65% عربی کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، 20% بار بار کے استعمال سے یاد ہو جاتے ہیں، اور 15% خالص ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ میرے رب تو آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ یہ کلمات بھی ہم ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اس نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی یا تو یہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے اور یا حرف ہوتا ہے۔ ان کو ہم نے مفردات سے بھی جانا تھا۔ مفردات جب ملتے ہیں تو وہ مرکب بناتے ہیں، اور مرکب کی جو ہے 2 ہم نے قسمیں دیکھی، یا مرکب کے 2 اقسام ہیں، ایک کو ہم نے کہا مرکب تام اور دوسرے کو مرکب ناقص۔ مرکب تام ایسے اسٹرکچر کو بولتے ہیں جس کا کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے، اور ایسے گروپ آف ورڈز جن کا کمپلیٹ میننگ نہ ہو انہیں ہم مرکب ناقصہ کہتے ہیں۔ مرکب ناقص میں ہم نے دیکھا جیسے علل کتاب، کتاب پر، کتاب خالد، خالد کی کتاب، ماء و نار، پانی اور آگ، الصادق او الکذب، سچا یا جھوٹا۔ تو اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ اگر میننگ کمپلیٹ ہو، جیسے خذل کتاب، کتاب پکڑ، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ربی یسر، اے میرے رب آسانی فرما، اور اسی طرح سے القلم علی الکتاب،
قلم کتاب پر ہے، یا حاضہ کتاب خالدن، یہ خالد کی کتاب ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو مرکبات ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب تام اور دوسرا مرکب ناقص۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اسم سے ہوتی ہے، اور اسے ہم مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مبتدا اور خبر میں یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اگر ہم دونوں اسما کو یعنی مبتدا اور خبر کو اگر ہم دونوں کو معرفہ کریں یا دونوں کو نکرہ کریں تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ بن جاتے ہیں مرکب ناقص۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس میں اشارہ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جملہ اسمیہ، اور یا تو یہ بن جاتا ہے مرکب اشاری۔ یعنی اگر ہم نے اس کے ساتھ جیسے یہاں پہ دیکھ لیجئے نکرہ اگر ہم نے استعمال کیا حاضہ کتابن تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا یہ کتاب ہے، جبکہ حاضل کتاب یہ کتاب، یہ ایک مرکب بنتا ہے جسے ہم نے مرکب اشاری کہا تھا۔ تو آج ہم مرکب اور ایک مرکب پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مرکب توصیفی۔ میں معذرت چاہوں گا، یہ کنورٹ کرتے سمے پتہ نہیں اس کے یہ جو فونٹس ہیں اریز ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے موصوف اور دوسری ہوتی ہے صفت۔ موصوف یعنی وہ اسم جس کے بارے میں کوئی صفت بیان ہو، موصوف اسے کہتے ہیں۔ یعنی جس کی آپ نے کوئی خوبی بیان کرنی ہے اسے ہم موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی اس کے بارے میں بیان کرنی ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ یعنی اردو میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت اس خوبی یا خامی کو کہتے ہیں جو کسی اسم کے بارے میں بتائی جائے، اس اسم کو ہم موصوف کہتے ہیں۔ اردو میں ہم جو اردو کا جو پیٹرن ہے ہم وہاں پہ بولتے ہیں صفت کے بعد موصوف، جیسے نیک لڑکا، اچھا استاد، اچھا طالب علم۔ اردو سٹرکچر میں پہلے آتا ہے صفت پھر آتا ہے موصوف، لیکن عربک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موصوف کو پہلے لاتے ہیں اور اس کی جو صفت ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو اس سٹرکچر کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اس مرکب توصیفی کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، پہلے کمپوننٹ کو ہم موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کمپوننٹ کو ہم صفت کہتے ہیں۔ موصوف سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جس کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور صفت کیا ہے؟ یہ وہ خوبی یا خامی ہے جو موصوف کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ اسم کی جو ہے 4 حالتیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وسعت ہوتی ہے، عدد ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے اور جنس ہوتا ہے۔ تو یاد ہمیں یہ رکھنا ہے موصوف اور صفت میں چاروں اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، یعنی وسعت کے اعتبار سے بھی مطابقت ہوگی، عدد کے لحاظ سے بھی مطابقت ہوگی، جنس کے لحاظ سے بھی مطابقت ہوگی، اور اعراب کے لحاظ سے بھی مطابقت ہوگی۔ یعنی معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع اسی طرح مذکر مؤنث اور پھر سٹیٹس کے لحاظ سے اگر رفی نسبی اور جری۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس کو ہم نے
انٹروڈیوس کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے ہم ایک بار اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے، اگر تو وہ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے تو ہم اسے جملہ کہتے ہیں، اور اگر ابھی میننگ ادھورا ہے تو اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ آج جس مرکب ناقص کے بارے میں ہم نے جانا اسے ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس میں کسی اسم کی صفت بیان ہوتی ہے، اور جو پہلا جو اسم ہوتا ہے اسے ہم موصوف کہتے ہیں، اور جو اس کی خوبی بیان ہوتی ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں، یعنی موصوف اور صفت۔ اور مرکب کون سا؟ مرکب توصیفی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس میں چاروں جو ہے چاروں لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے۔ تو اب آئیے یہاں پہ، جیسے یہاں پہ دیکھ لیجئے ولد صالح، ولد صالح، یہ دیکھیے پہلے ہم نے کیا کیا، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نیک لڑکا، ولد صالح ایک نیک لڑکا۔ تو عربی میں پہلے ولد آئے گا پھر اس کی خوبی، جبکہ اردو میں جب ترجمہ کریں گے نیک لڑکا۔ الولد الصالح، اس میں بھی دیکھیے نیک لڑکا۔ فرق کیا ہے؟ اوپر ہم نے کیا لیا؟ نکرہ نکرہ لیا، اور نیچے ہم نے کیا لیا؟ معرفہ معرفہ لے لیا۔ اب آئیے قرآن پاک سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان الرجیم جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ کیسا شیطان؟ دھتکارا ہوا شیطان، شیطان الرجیم۔ اب یہاں دیکھیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ لفظ جلالہ یعنی موصوف ہے، اور رحمان اور رحیم اس کی صفت ہے، یعنی اللہ موصوف ہے اور رحمان اور رحیم اس کی دو صفات ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے امام مبین، امام مبین، یہاں پہ دونوں میں جو ہے دونوں میں پوری مطابقت ہے، فی امام مبین۔ تو اس مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک ہم نے نازل کیا تمہاری طرف آیات بینات، آیات بینات، ترجمے میں روشن آیات، روشن آیات، آیات بینات۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ریحٍ کس ہوا سے؟ سرسرن آتیہ، سرسرن آتیہ، اس کی جو ہے خوبی بیان ہو رہی ہے، یعنی آد، فَأُهْلِكُوا، آد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں سخت سرد ہوا سے اکھاڑ پھینکا، ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہاں پہ دیکھ لیجئے کتاب المبین۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہاں پہ دیکھ لیجئے ملک کریم، کریم فرشتہ۔ یہاں پہ دیکھیے خلق جدید، لفی خلق جدید، ایزا کننا ترابا انا لفی خلق جدید۔ تو یہ تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے پھر سے بنانا، یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ تو ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں اس پہ کہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالت جری میں ہے، یہ بھی حالت جری میں ہے، اور خلق کیسی؟ جدیدن اس کی صفت ہے، یعنی موصوف اور صفت۔ یہاں دیکھ لیجئے آگے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتن، مثلتن، مثلا مثال ہے، کلمتن طیبتن، پاک کلمہ، کشجرتن طیبتن۔ یہاں پہ دیکھیے تن تن، اور یہاں پہ تن تن۔ تو یہاں پہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو مرکب ہیں، دو مرکب توصیفی ہیں۔ پہلے ہے کلمتن طیبتن، اور پھر ہے کشجرتن طیبتن۔
اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھیں گے سال سائل، یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا کس کے بارے میں؟ بعذاب واقع ہونے والے عذاب، تو عذاب واقعین، عذاب واقعین، حاذا یہ صراط مستقیم، صراط مستقیم، ترجمے میں سیدھا راستہ، پہلے مستقیم پھر راستہ۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مرکب ہے جس کو ہم نے مرکب توصیفی سے جانا ہے، اس آیت میں دیکھ لیجئے، شیطان ماردن، شیطان ماردن، یہ دیکھ تو اس میں شیطان جو ہے وہ موصوف ہے اور ماردن جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے عذاب علیم، عذاب علیم، دونوں جو ہے رفع حالت میں ہیں، دونوں پہلے والے عذاب جو ہے عذاب موصوف ہے اور علیم اس کی صفت ہے، دردناک عذاب۔ اسی طرح عدو مبین، عدو مبین موصوف عدو اور مبین صفت، کھلا دشمن۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ اسے ہم نے کہا یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب جس میں کسی صفت کے، کسی اسم کی جو ہے صفت بیان کی جائے، پہلے موصوف آتے ہیں اور پھر صفت، یعنی پہلے ہم عربی میں پہلے ہم موصوف لکھیں گے اور پھر صفت۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ضمیر بارزہ اور دوسری کو کہتے ہیں ضمیر مستترہ۔ ضمیر بارزہ یا ضمیر بارز جسے ہم کہتے ہیں وہ کھلی ہوتی ہے، وہ دکھائی دیتی ہے، اور جو ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ ہمیں کانٹیکس سے مل جاتی ہے، یا جب ہم ترجمہ کر جاتے ہیں تو خود ہی اس میں سے وہ ضمیر نکل آتی ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے قل هو اللہ احد، ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، کون سی؟ ضمیر بارزہ۔ جبکہ ہم نے اس میں یہاں پہ دیکھ لیجئے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، تو یہ ہم نے دیکھا تھا انہیں ہم ضمیر بارزہ اور ضمیر مستترہ کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔